بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ تنظیم کے خاص عہدیداروں نے اپنے ڈاکٹروں، انجینئروں، فوجی افسروں اور جانبازوں کو نہیں بتایا تھا کہ فرحات کس پناہ گاہ میں ہے۔ جنہیں فرحات سے ملنا ضروری ہوتا تھا، صرف انہیں اس پناہ گاہ تک پہنچایا جاتا تھا۔ کبھی اس پناہ گاہ میں کسی ڈاکٹر کی ضرورت ہوتی تو جمیلہ کو وہاں بھیجا جا سکتا تھا۔ راسپوٹن نے اسی امید پر کرونا کو ڈاکٹر جمیلہ کے دماغ میں پہنچایا تھا کہ وہ اس کے خیالات پڑھتی رہے گی، اس کی مصروفیات پر نظر رکھے گی۔ جمیلہ کو آج کل میں کسی ضرورت کے تحت فرحات کے پاس پہنچایا جا سکتا تھا۔ اس طرح کرونا بھی وہاں پہنچ جاتی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تب بھی وہ جمیلہ کے ذریعے تنظیم کے دوسرے اہم افراد تک پہنچتی رہتی۔ راسپوٹن نے اس سے کہا، تم نے یہ معلوم کیا ہوگا کہ ڈاکٹر جمیلہ کا ایک جوان بیٹا ہے، اس کا نام فیروز بخت ہے۔ تم اس کے دماغ میں بھی پہنچو، وہ جمیلہ کا ایک ہی بیٹا ہے، اس کی جان ہے، اس کی کمزوری ہے۔ ہم ضرورت کے وقت اس کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ کرونا صرف ذہین ہی نہیں، مکار بھی تھی۔ اس نے ماضی میں بڑی مکاریاں دکھائی تھیں، بڑی کامیابیاں حاصل کی تھیں۔ وہ راسپوٹن کے مشوروں کی محتاج نہیں تھی۔ راسپوٹن نے اسے اپنی معمولہ اور داشتہ بنا کر رکھا تھا۔ وہ ترمیمی عمل کے ذریعے اثر تھی، اس لیے اس کے مشوروں اور احکامات پر عمل کرتی رہتی تھی۔ اس نے راسپوٹن کے حکم کے مطابق جمیلہ کے بیٹے فیروز بخت کے دماغ میں بھی جگہ بنائی، پھر اس کے خیالات پڑھنے کے بعد دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گئی۔ رات کے کھانے کا وقت تھا۔ ارمان نے آ کر پوچھا، میڈم آپ کھانا باہر کھائیں گی یا یہاں لایا جائے؟ اس نے کہا، ہم باہر کسی ریسٹورنٹ میں کھائیں گے، میں چینج کر کے آتی ہوں۔ رمیش سے کہو وہ بھی تیار ہو جائے۔ ارمان اس کمرے سے نکل کر رمیش کے پاس آیا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھا واڈکا پی رہا تھا۔ وہ ارمان کو دیکھ کر بولا، آؤ میرے ساتھ عیش کرو، جینے کا مزہ پینے میں ہے۔ ارمان نے کہا، میں زیادہ پی کر بہکنا نہیں چاہتا، اگر میڈم اجازت دیں گی تو میں کھانے سے پہلے 2 پیگ پی لوں گا۔ وہ گھٹاگھٹ پینے کے بعد خالی گلاس کو میز پر رکھتے ہوئے بولا، تم تو میڈم کے غلام بن گئے ہو۔ آج میں تمہاری میڈم کے ساتھ ایک کمرے میں رات گزاروں گا۔ کیا پٹاخہ جوانی ہے، آج میرے بڑھاپے میں دھماکے کرے گی۔ میں نے تمہارے جیسا کمینہ نہیں دیکھا۔ میڈم اتنی مہربان ہے اور تم انہیں بلیک میل کر رہے ہو۔ عقل مند وہ ہے جو موقع سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اگر میں اس سے عام حالات میں یہ کہتا کہ آؤ اپنی جوانی میرے حوالے کر دو تو وہ حقارت سے مجھے بوڑھا کہہ کر مجھ پر تھوک دیتی، لیکن اب اس کی کمزوری میرے ہاتھ میں ہے، وہ مجھے اپنے بیڈ پر آنے سے نہیں روک سکے گی۔ کرونا اپنے کمرے میں لباس تبدیل کرنے کے دوران میں خیال خوانی کے ذریعے رمیش اور ارمان کے پاس پہنچی ہوئی تھی۔ رمیش سوچ رہا تھا، اب اور نہیں پینا چاہیے، ذرا ہوش میں رہ کر، ذرا موڈ میں رہ کر اس حسینہ سے چھیڑ چھاڑ کرنی چاہیے۔ وہ بھی کیا یاد کرے گی کس بوڑھے شیر سے پالا پڑا تھا۔ کرونا نے اسے اور پینے پر مائل کیا۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بوتل کو اٹھا کر منہ سے لگا لیا۔ ارمان نے کہا، ارے یہ کیا کر رہے ہو، سوڈا یا پانی ملا کر پیو ورنہ کھوپڑی الٹ جائے گی۔ وہ بوتل کو منہ سے لگائے گھٹاگھٹ پیے چلا جا رہا تھا۔ ذرا ٹھہر ٹھہر کر پینا چاہتا تھا، لیکن کرونا بوتل کو اس کے منہ سے ہٹنے ہی نہیں دے رہی تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ یوں خالص واڈکا نہیں پینی چاہیے یا پھر رک رک کر پینا چاہیے۔ سب کچھ سمجھنے کے باوجود وہ رک نہیں پا رہا تھا۔ جب خود بخود رکا تو بوتل خالی ہو چکی تھی۔ اس کا سر گھومنے لگا، در و دیوار گھومنے لگے۔ اس کے ہاتھوں میں اتنی سخت نہیں رہی تھی کہ بوتل کو تھام سکے۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، ارمان نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا، لیکن اس بوڑھے کو تھامنے سے پہلے ہی وہ کرسی سے لڑک کر گر پڑا اور چاروں شانے چت ہو گیا۔ ارمان نے ناگواری سے کہا، کم وقت کو سمجھایا تھا، لیکن اسے بڑھاپے میں جوانی کا گھمنڈ ہے، شراب کی ایک بوتل کو برداشت نہ کر سکا۔ میڈم کی جوانی کا بوجھ کیا اٹھائے گا؟ وہ جھک کر اسے فرش سے اٹھانا چاہتا تھا۔ کرونا نے آ کر کہا، اس کتے کو یہیں پڑا رہنے دو، اچھا ہوا یہی نشے میں آؤٹ ہو گیا، باہر ہمارے ساتھ جاتا تو پرابلم بن جاتا۔ میڈم یہ بے ہوش ہو گیا ہے، اسے اسپتال پہنچانا ہوگا۔ اسے مرنا ہی ہے تو یہ اسپتال میں جا کر بھی مرے گا، لہٰذا اسے یہیں مرنے دو۔ دروازہ لاک کرو اور چلو یہاں سے۔ وہ دروازہ لاک کر کے کرونا کے ساتھ کاٹیج سے ساحل کی طرف جانے لگا۔ ساحل پر بڑی بڑی ہیڈ لائٹس کے باعث دور تک ساحل روشن ہو گیا تھا۔ سمندر کی لہریں چاندی کی طرح چمک رہی تھیں اور چاندی جیسی حسینائیں لہروں کی چاندی سے کھیل رہی تھیں۔ جوان اور بوڑھے بھی ان کے ساتھ ہنس کھیل رہے تھے۔ ساحل پر کھیل تماشے بھی ہو رہے تھے اور دور دور تک میلہ سا لگا ہوا تھا۔ وہ دونوں ایک اوپن ریسٹورنٹ میں آ کر بیٹھ گئے۔ کرونا نے ارمان سے کہا، تم کچھ پینا چاہو تو پی سکتے ہو، میں سوپ پیوں گی۔ ارمان نے کرونا کے لیے سوپ اور اپنے لیے وسکی کا ڈبل پیک منگوایا، پھر اس سے پوچھا، آپ کیوں نہیں پیتی؟ میں یوگا کی مشقیں کرتی ہوں، کبھی 10 منٹ اور کبھی 15 منٹ کے لیے سانس روک لیتی ہوں۔ یوگا جانے والے کسی قسم کا نشہ نہیں کرتے۔
وہ سوپ پینے لگی۔ وہ وسکی کا ایک ایک گھونٹ حلق سے اتارتے ہوئے سوچنے لگا، کتنی حسین ہے، اسے پہلی بار ایئرپورٹ میں دیکھا تو میرے دل میں اتر گئی تھی۔ کاش میں حیثیت میں اس کے برابر ہوتا تو اس کے روبرو کھڑے ہو کر کہتا آئی لو یو۔ کرونا خاموشی سے اس کے خیالات پڑھ رہی تھی، اس نے اسے زبان سے بولنے پر مجبور کیا۔ وہ اس کی طرف جھکتے ہوئے بے اختیار بول پڑا آئی لو یو، پھر وہ ایک دم گھبرا کر سیدھا بیٹھ گیا۔ کرونا نے مسکرا کر کہا، تم نے مجھ سے پہلے کیوں نہ کہا، میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں۔ وہ حیرانی اور بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا۔ کرونا سر جھکا کر سوچ رہی تھی، یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ راسپوٹن اگر میرے چور خیالات پڑے گا تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ میں اس نوجوان کو چاہنے لگی ہوں۔ ارمان نے کہا، آپ مذاق کر رہی ہیں، میں ایک بہت معمولی گائیڈ ہوں، آپ کی طرح دولت مند نہیں ہوں۔ مجھے دولت نہیں چاہیے اس لیے کہ یہ میرے پاس ہے، میں وہی چاہتی ہوں جو میرے پاس نہیں ہے۔ کہ ابھی تک آپ نے شادی نہیں کی بھی ہے اور نہیں بھی کی۔ میں اسے نجات حاصل کرنا چاہتی ہوں لیکن شاید کبھی نہ کر سکوں۔ ایسی کیا مجبوری ہے؟ وہ کون ہے؟ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ مجھے آپ نہ کہو، تم میرے لیے کچھ نہیں کر سکو گے، مجھے ہی تمہارے لیے کچھ کرنا ہوگا۔ وہ سوچنے لگی، آج رات میں اس پر تنویمی عمل کروں گی، اس کے دماغ کو لاک کر دوں گی۔ اگر میں نے ایسا نہ کیا تو راسپوٹن اس کے دماغ میں آ کر یہ معلوم کر لے گا کہ یہ مجھ پر عاشق ہو گیا ہے، پھر وہ اس بیچارے کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ وہ اپنی پسند کا کھانا منگوا کر کھانے لگے۔ وہ اس بات کو سمجھتی تھی کہ راسپوٹن نے اپنے تنویمی عمل کے ذریعے اسے اپنی معمولہ بنا رکھا ہے۔ وہ اپنے طور پر لاکھ کوششیں کرے گی تب بھی اس کے سحر سے نہیں نکل سکے گی۔ کوئی بھی ٹیلی پیتھی جاننے والا دوست اسے نجات دلا سکتا ہے، اور دوست تو ایک پارس ہی تھا جو اس کی ہر مصیبت میں کام آتا تھا۔ اس نے خود اپنی نادانی سے اسے کھو دیا تھا۔ اس کا دل کہتا تھا کہ پارس ٹیلی پیتھی سے محروم ہو گیا ہے، اسی لیے اس کے موجودہ حالات سے غافل ہے۔ اس کے بعد اب کوئی دوسرا اس کا نجات دہندہ نہیں تھا۔ یہ سوچ کر وہ مایوس ہو جاتی تھی۔ ویسے قسمت بدلتے دیر نہیں لگتی، تقدیر کا چکر ایسا چلتا ہے کہ کہیں نہ کہیں سے دوسرا مسیحا پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ دوسرا مسیحا کبریا تھا۔ جب وہ ارمان کے ساتھ کاٹیج میں واپس آئی تو اپنی پلاننگ کے مطابق ارمان پر تنویمی عمل کرنے والی تھی تاکہ اس کے دماغ کو لاک کر کے اسے راسپوٹن سے محفوظ رکھ سکے۔ لیکن وہ اپنے بیڈ روم میں آئی تو لباس تبدیل کر کے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کبریا نے اس کے اندر تھکن کا احساس پیدا کیا۔ وہ بیڈ پر لیٹ گئی، پھر آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ کبریا نے اسے سلا دیا۔ راسپوٹن ازبکستان میں کرونا سے بڑے اہم کام کرانا چاہتا تھا۔ کبریا نے سوچا اس دشمن کو کرونا سے محروم کر دینا چاہیے، اس طرح وہ اپنی ازبکستان کی مہم میں تنہا رہ جائے گا، پھر وہ کرونا کو تلاش کرتا پھرے گا اور کرونا اس سے انتقام لینے کے لیے اس کے معاملات میں مداخلت کرتی رہے گی اور اس کا سکون برباد کرتی رہے گی۔ کبریا نے اس پر تنویمی عمل کیا۔ اس کے دماغ میں یہ باتیں نقش کیں کہ وہ آئندہ راسپوٹن کے زیر اثر نہیں رہے گی، اس کی آواز اور لہجہ سنتے ہی سانس روک کر اسے بھگا دے گی۔ اس نے ایک مخصوص لب و لہجہ اس کے ذہن میں نقش کرنے کے بعد کہا، وہ اس مخصوص لب و لہجے کے ساتھ آنے والے کو اپنے اندر محسوس نہیں کرے گی، باقی تمام سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہی انہیں اندر آنے سے منع کر دے گی۔ اس نے حکم دیا کہ وہ نیند سے بیدار ہونے کے بعد اس کے تنویمی عمل کو بھول جائے گی۔ یہ کبھی نہیں سوچے گی کہ کسی نے اپنے مخصوص لب و لہجے کے ذریعے اسے اپنی معمولہ بنایا ہے۔ وہ خود کو آزاد سمجھتی رہے گی، ازبکستان میں راسپوٹن کے خلاف فرحات کی حمایت میں کام کرتی رہے گی اور راسپوٹن کے ہر معاملے میں مداخلت کرتی رہے گی۔ اس نے یہ بھی تاکید کی کہ وہ بیدار ہونے کے بعد اپنا چہرہ تبدیل کر کے کنیا کماری سے دور چلی جائے گی۔ اس نے 1 گھنٹے تک اسے تنویمی نیند سونے دیا، پھر الپا کو مخاطب کر کے بتایا کہ اس نے کرونا کو راسپوٹن سے چھین لیا ہے۔ الپا اسے بتانے لگی کہ وہ اینجی کو کوبرا سے دور کر کے اسے الجھا رہی ہے۔ دونوں اپنے اپنے معاملات ایک دوسرے کو بتاتے رہے۔ پھر 1 گھنٹے بعد کبریا کرونا کے پاس آ گیا۔ وہ تنویمی نیند سے بیدار ہو گئی تھی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ ریسٹورنٹ سے آتے ہی تھکن کے باعث آنکھ لگ گئی تھی۔ اب اسے ارمان کے دماغ میں جا کر اس پر تنویمی عمل کرنا چاہیے۔ کبریا خیال خانی کی پرواز کرتا ہوا راسپوٹن کے دماغ میں پہنچا۔ وہ بولا، کون ہو تم؟ فوراً بولو ورنہ ابھی بھگا دوں گا۔ کبریا نے آواز بدل کر سرگوشی میں کہا، کرونا۔ اتنا کہہ کر وہ واپس کرونا کے پاس آ گیا۔ راسپوٹن سوچ رہا تھا یہ بھی کون آیا تھا، صرف کرونا کا نام لے کر واپس کیوں چلا گیا۔ وہ خیال خانی کی پرواز کرتا ہوا کرونا کے پاس آیا۔ اس نے فوراً سانس روک لی۔ راسپوٹن کی سوچ کی لہریں واپس آ گئیں۔ اس نے حیرانی اور پریشانی سے سوچا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ میری معمولہ ہے، مجھے اپنے دماغ سے کیسے بھگا سکتی ہے؟ وہ پھر اس کے دماغ میں پہنچا۔ اس نے پھر سانس روک لی۔ ادھر کرونا خوشی سے اچھل کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اس نے دوبارہ راسپوٹن کو اپنے اندر محسوس کرتے ہی بھگا دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اس کے تنویمی عمل سے آزاد ہو گئی ہے۔ اس کے لیے یہ سب سے بڑی خوشی تھی۔ وہ فاتحانہ انداز میں خیال خانی کی پرواز کرتی ہوئی راسپوٹن کے پاس آئی، پھر بولی، سانس نہ روکنا، میں کرونا ہوں۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، تم نے مجھے اپنے دماغ میں آنے کیوں نہیں دیا؟ میں تمہیں روکنے والی کون ہوتی ہوں؟ تم تو میرے عامل ہو، آقا ہو، میری عزت سے کھیلنے والے، میرے بدن کو نوچنے والے گدھ ہو۔ آؤ آ جاؤ،
تم میرے تنویمی عمل کے شکنجے سے آزاد کیسے ہو گئیں؟ سیدھی سی سمجھ میں آنے والی بات ہے، تمہارے تنویمی عمل کی مدت گزر چکی تھی، اس کے اثرات ختم ہوتے ہی میں آزاد ہو گئی ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے حساب سے 3 دنوں کے بعد مدت ختم ہونے والی تھی۔ میں کل رات تم پر دوبارہ عمل کرنے والا تھا، تمہارا حساب غلط ہو گیا۔ یہ تمہاری بدقسمتی اور میری خوش قسمتی ہے۔ زیادہ نہ بولو، میں تمہیں پھر بدنصیب بنا سکتا ہوں۔ اب تو تم بھونکنے والے کتے رہ گئے ہو، کاٹنے والے نہیں رہے۔ تم میرے ساتھ جو زیادتیاں کرتے رہے، اب ان کی سزائیں پانے کے لیے تیار رہو۔ میں تمہاری بدترین دشمن بن کر فراحت کی حمایت کروں گی اور ازبکستان میں تمہاری تمام کوششوں کو ناکام بناتی رہوں گی۔ فی الوقت میں تم پر تھوک کر جا رہی ہوں۔ آخ تھو۔ وہ دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گئی۔ راسپوٹن نے چیلنج کیا تھا کہ وہ اسے پھر بدنصیب بنا سکتا ہے، لہذا اس کی پہنچ سے کہیں دور چلے جانے میں ہی دانشمندی ہوتی۔ راسپوٹن اس کے دونوں گائیڈز رمیش اور ارمان کے ذریعے اسے نقصان پہنچا سکتا تھا۔ اس وقت رمیش نشے میں مدہوش پڑا ہوا تھا۔ ارمان کے بارے میں یہ یاد آیا کہ راسپوٹن نے اس کی آواز نہیں سنی ہے، وہ اس کے اندر نہیں پہنچ سکے گا، لیکن وہ کسی دوسرے ہتھ کنڈے سے مقامی پولیس اور انٹیلیجنس والوں کو اس کا دشمن بنا سکتا ہے، کسی گنڈے بدماش کو اعلی کار بنا کر اس کے ذریعے اسے گولی مار سکتا ہے۔ فی الحال دانشمندی یہی تھی کہ وہ اس علاقے سے دور چلی جائے۔ اس نے ارمان کو بلا کر کہا، میں ابھی یہاں سے کہیں دور جا رہی ہوں، کیا میرے ساتھ چلو گے؟ تم نے مجھے اپنی محبت کے قابل سمجھا ہے، میں تمہارے ساتھ کہیں بھی جا سکتا ہوں۔ فوراً ایک بیگ میں اپنا ضروری سامان لو اور باہر نکلو، میں ابھی آ رہی ہوں۔ وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کرونا اپنے بیگ میں میک اپ کا تمام سامان اور کچھ ضروری چیزیں رکھ کر کاٹیج سے باہر آئی، پھر ارمان کے ساتھ ٹیکسی سٹینڈ کی طرف جانے لگی۔ ارمان نے پوچھا، تم اچانک یہاں سے جا رہی ہو، کوئی پریشانی ہے؟ ہاں، ایک دشمن مجھے تلاش کر رہا ہے، اس سے پہلے کہ وہ یہاں پہنچے میں کہیں دور جا کر چھپنا چاہتی ہوں۔ تم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، آخر وہ کون ہے مجھے بتاؤ۔ میں مارشل آرٹ جانتا ہوں، اس کی ہڈی پسلی توڑ کر اسے اپاہج بنا دوں گا۔ ایک کار ان کے قریب آ گئی اور آہستہ آہستہ چلنے لگی۔ ڈرائیو کرنے والے نے کرونا کو دیکھ کر کہا، بیوٹیفل، ویری سمارٹ، میں لفٹ دے سکتا ہوں۔ وہ مسکرا کر بولی، تھینک یو، میں لفٹ چاہتی ہوں۔ وہ گاڑی روک کر بولا، ایک شرط ہے، تم میرے ساتھ بیٹھو گی اور یہ جوان پیچھے بیٹھے گا، بولو منظور ہے؟ کرونا نے ارمان سے کہا، پیچھے بیٹھ جاؤ، ہمارے لیے ٹیکسی سے یہ کار بہتر رہے گی۔ وہ دونوں آگے پیچھے بیٹھ گئے، کار آگے چل پڑی۔ ڈرائیو کرنے والے نے اچھی خاصی پی رکھی تھی۔ اس نے کہا، میرا نام دیوراج کھوٹے ہے، گوا میں شراب کی فیکٹری ہے، لاکھوں کماتا ہوں، میرے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، میں نے شادی نہیں کی، عورت ویسے ہی مل جاتی ہے، ایک بیوی پالنا سب سے بڑی حماقت ہے، تمہارا کیا خیال ہے؟ کرونا نے کہا، اچھا خیال ہے، میں نے بھی شادی نہیں کی، جب تمہارے جیسے الو مل جاتے ہیں تو ایک شوہر پالنا سب سے بڑی حماقت ہے۔ تم نے مجھے الو کہا، تم نے بہت زیادہ پی رکھی ہے، اس لیے خود کو الو سمجھ رہے ہو۔ وہ اس کے دماغ میں پہنچ کر بولی، میں اس سے لڑائی کروں گا، اس عورت کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا۔ وہ کرونا کی مرضی کے مطابق لڑنے لگا۔ ایک جگہ کار کو روک کر کہا، تم بکواس عورت ہو، میں تمہارے پاس نہیں بیٹھوں گا۔ وہ کار سے اترتے ہوئے ارمان سے بولا، تم گاڑی چلاؤ، میں پیچھے رہوں گا۔ ارمان باہر آ کر کرونا کے پاس اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ دیوراج کھوٹے پچھلی سیٹ پر آ گیا، کار آگے چل پڑی۔ کھوٹے نے کہا، سیدھے گوا چلو، راستے میں کوئی گڑبڑ نہ کرنا، میں یہاں سو رہا ہوں۔ وہ پچھلی سیٹ پر لیٹ گیا۔ کرونا نے اسے ٹیلی پیتھی کے ذریعے تھپک تھپک کر سلا دیا۔ وہ خراٹے لینے لگا۔ ارمان نے کہا، یہ عجیب آدمی ہے، تم سے خواہ مخواہ لڑ رہا تھا، اگر بدتمیزی کرتا تو میں اس کا منہ توڑ دیتا، دماغ ٹھنڈا رکھا کرو۔ اس نے تھوڑی سی لڑائی کی لیکن گاڑی ہمارے حوالے کر دی، مجھے سوچنے سمجھنے دو کہ کہاں جانا ہے۔ وہ سوچنے لگی۔ دیوراج کھوٹے گوا میں رہتا ہے، وہاں بیرون ممالک سے بے شمار سیاح آتے ہیں، ان میں کوئی دشمن بھی ہو سکتا ہے، مجھے ایسی جگہ نہیں جانا چاہیے، لیکن میں چہرہ بدل کر رہ سکتی ہوں۔ دیوراج کھوٹے تنہا اپنے بنگلے میں رہتا ہے، میں اسے اپنا معمول بنا کر ارمان کے ساتھ اس کے بنگلے میں آرام سے رہوں گی۔ وہ ارمان سے بولی، میں ذرا بیٹھے بیٹھے سوچنا چاہتی ہوں، مجھے مخاطب نہ کرنا، خود ہی جاگ جاؤں گی۔ وہ آنکھیں بند کر کے دیوراج کھوٹے کے دماغ میں پہنچ گئی، پھر اس پر تنویمی عمل کرنے لگی۔ اس نے کہا، میں تمہیں حکم دیتی ہوں کہ جو احکامات تمہیں دے رہی ہوں انہیں اپنے ذہن میں محفوظ رکھو اور ان پر عمل کرو۔ میرا حکم یہ ہے کہ تم مجھے اپنی چھوٹی بہن سمجھو گے، اپنے اور پرائے سبھی سے کہو گے میرا نام ارونا کھوٹے ہے، میں لندن میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہاں آئی ہوں، میرے ساتھ میرا پتی ہے، اس کا نام شیکھر ہے۔ ارونا اور شیکھر کچھ عرصے تک تمہارے ساتھ رہیں گے اور تم ہمیشہ اپنی بہن ارونا کے احکامات کی تعمیل کرتے رہو گے۔ اس نے ضروری احکامات اس کے ذہن میں نقش کیے، پھر اسے ترمیمی نیند سونے کے لیے چھوڑ دیا، پھر خود 4 گھنٹے کے لیے آرام سے سو گئی۔
کوبرا بھی ازبکستان میں کسی حد تک کامیابیاں حاصل کر رہا تھا۔ پہلے تو اس نے مجھ تک پہنچنے کے لیے حکومتی ذرائع اختیار کیے تھے۔ پولیس اور انٹیلیجنس والوں کو اعلی کار بنا کر اسلامی تنظیم کے اعلیٰ عہدیداروں تک پہنچتا رہا۔ اس تنظیم کے 3 عہدیدار یوگا کے ماہر تھے۔ وہی میری ڈمی کے بارے میں بہت کچھ جانتے تھے، صرف یہ نہیں جانتے تھے کہ ان کی پناہ میں ایک ڈمی ہے، اصلی فرحاد نہیں ہے۔ وہ جی جان سے میری حفاظت کر رہے تھے۔ ان تینوں کے بعد کسی چوتھے عہدیدار کو یہ معلوم نہیں تھا کہ میں کس پناہ گاہ میں ہوں۔ کوبرا دوسرے عہدیداروں کے دماغوں تک پہنچ گیا تھا۔ ان کے خیالات پڑھنے سے ہی یہ پتہ چلا کہ ان میں سے کوئی میرا پتہ ٹھکانہ نہیں جانتا ہے۔ مجھ تک پہنچنے کے لیے اسے ان 3 میں سے کسی ایک عہدیدار کے اندر پہنچنا ہوگا، اور وہاں تک پہنچنے کی ایک صورت یہ تھی کہ ان تینوں میں سے ایک کے بیمار ہونے کا انتظار کیا جائے، پھر ان کے بیمار اور کمزور دماغوں سے وہ میرے بارے میں بہت کچھ معلوم کر سکتے تھے۔ دوسری صورت یہ تھی کہ وہ اپنے اعلی کاروں کے ذریعے ان تینوں میں سے کسی ایک کو زخمی کر دیتا، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ وہ تینوں عہدیدار بہت ہی سخت حفاظتی انتظامات کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کے 1 درجن گارڈز یوگا کے ماہر تھے۔ کوبرا ان میں سے کسی کو بھی اپنا اعلی کار نہیں بنا سکتا تھا۔ پھر بھی وہ مایوس نہیں ہوا، دوسرے ذرائع تلاش کرتا رہا۔ آخر وہ ایسے ایک عہدیدار تک پہنچا جو مختلف خفیہ پناہ گاہوں میں راشن اور اسلحہ پہنچانے کا ذمہ دار تھا۔ اس کے ماتحت دور دراز کے علاقوں میں ضرورت کا سامان جاں بازوں تک پہنچاتے تھے۔ کوبرا اس کے ماتحتوں کے دماغوں میں بھی جگہ بنانے لگا۔ اسے یقین ہو گیا کہ وہ اسی ایک عہدیدار کے ذریعے مجھ تک پہنچ سکے گا۔ آخر ان 3 عہدیداروں میں سے ایک نے اس عہدیدار سے فون کے ذریعے رابطہ کیا۔ محترم صلاح الدین، ہماری ایک نئی اور بہت ہی اہم خفیہ پناہ گاہ ہے، وہاں ضروری اسلحہ اور 1 ماہ کا راشن پہنچانا ہے۔ آج شام کو ہمارا ایک خاص آدمی تمہارے پاس آئے گا۔ وہ آدمی بھی نہیں جانتا کہ نئی خفیہ پناہ گاہ کہاں ہے۔ جب وہ مطلوبہ ضروری سامان کی گاڑی لے کر یہاں سے چل پڑے گا، تب اسے فون کے ذریعے بتایا جائے گا کہ اسے کن کن راستوں سے گزرنا ہے۔ کوبرا کی امید بر آئی۔ وہ سامان لے جانے والے اس خاص آدمی کو اپنا اعلی کار بنا سکتا تھا۔ اس کے دماغ میں رہ کر معلوم کر سکتا تھا کہ اسے فون کے ذریعے کیا ہدایات دی جا رہی ہیں اور اسے نئی خفیہ پناہ گاہ تک پہنچنے کے لیے کس طرح اس کی رہنمائی کی جا رہی ہے۔ وہ خاص آدمی شام تک اس عہدیدار کے پاس آنے والا تھا۔ کوبرا بڑی بے چینی سے انتظار کرنے لگا۔ سپہر کو اس عہدیدار سے کہا گیا کہ وہ خاص آدمی ٹھیک 4 بجے اس کے پاس آ رہا ہے۔ سامان سے بھری ہوئی گاڑی تیار رکھی جائے۔ راسپوٹن اور تمام امریکی ٹیلی پیتھی جانے والوں کے مقابلے میں کوبرا کو بہت بڑی کامیابی حاصل ہونے والی تھی۔ وہ ان سب سے پہلے میری خفیہ پناہ گاہ تک پہنچنے والا تھا۔ وہ اپنی پلاننگ پر غور کرنے لگا کہ میری پناہ گاہ تک پہنچنے کے بعد وہ کس طرح کسی اعلی کار کے ذریعے مجھے زخمی کرے گا، پھر میرے دماغ میں پہنچ کر مجھے اپنا معمول اور محکوم بنا لے گا۔ 4 بجنے میں 2 منٹ رہ گئے۔ وہ خاص آدمی آنے ہی والا تھا۔ ایسا ہی وقت این جی نے اسے فون پر بتایا کہ اسے اغوا کر کے گن پوائنٹ پر رکھا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے خیال خونی کے ذریعے این جی کے اندر پہنچ کر ان 3 بدماشوں کو دیکھا۔ ان میں سے ایک نے این جی کو ریوالور کی زد پر رکھا تھا۔ اس نے ریوالور والے کے دماغ میں پہنچنا چاہا تو اسے ناکامی ہوئی۔ اس کے 2 ساتھی خاموش تھے۔ کوبرا نے گھڑی دیکھی، 4 بج چکے تھے۔ اسے اس عہدیدار کے ذریعے خاص آدمی کے اندر پہنچنا تھا۔ ادھر این جی کے سامنے موت تھی۔ وہ جلد سے جلد این جی کو تحفظ فراہم کر کے اس عہدیدار کے پاس پہنچنا چاہتا تھا۔ کار میں این جی کے پیچھے بیٹھے ہوئے دونوں گنڈے خاموش تھے۔ اس نے بڑی چالاکی سے انہیں بولنے پر مجبور کیا۔ ان میں سے ایک بول پڑا۔ ان کا ساتھی جیری بہت چالاک تھا۔ اس نے کوبرا سے کہا کہ اس کا ساتھی احمق ہے۔ اس سے منع کرنے کے باوجود وہ بول پڑا۔ اس نے دشمن کو اپنے دماغ میں آنے کا موقع دیا، لیکن اس سے پہلے کہ دشمن اسے اعلی کار بنا کر اسے نقصان پہنچائے، جیری نے اسے گولی مار دی۔ اس کا دوسرا ساتھی بول پڑا کہ اس نے اپنے ہی دوست کو کیوں ہلاک کیا ہے۔ اس کے بولتے ہی کوبرا اسے اعلی کار بنانے کے لیے اس کے دماغ میں پہنچ گیا۔ وہ جلد سے جلد جیری کو ہلاک کر کے اس عہدیدار کے پاس جانا چاہتا تھا۔ پہلے این جی کی سلامتی لازمی تھی، لیکن جیری نے اپنے دوسرے ساتھی کو بھی گولی مار دی۔ کوبرا پریشان ہو کر این جی کے دماغ میں آیا۔ جیری سے بولا، میری وائف کو ہلاک نہ کرو۔ تم 10 لاکھ مانگ رہے تھے، میں 10 کروڑ دوں گا۔ تمہیں دنیا کا امیر ترین شخص بنا دوں گا۔ میری وائف کو نقصان نہ پہنچاؤ۔ جیری نے کہا تھا کہ وہ این جی کو ایسی جگہ لے جا رہا ہے جہاں کوبرا کبھی نہیں پہنچ سکے گا۔ جب اسے رقم مل جائے گی تو اس کی وائف اسے واپس مل جائے گی۔ جیری نے ریوالور کے دستے سے این جی کے سر پر ایک ضرب لگائی تھی۔ وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ اب کوبرا اس کے دماغ میں رہ کر یہ معلوم نہیں کر سکتا تھا کہ جیری اسے کہاں لے جا رہا ہے۔ اس نے کوبرا سے کہا تھا کہ وہ تھوڑی دیر بعد ہوش میں آ جائے گی۔ وہ پھر اس کے دماغ میں آ کر لین دین کے معاملات طے کر سکتا ہے۔ کوبرا مجبور ہو گیا تھا۔ این جی کے ہوش میں آنے کے بعد ہی اس کی سلامتی کے لیے کچھ کر سکتا تھا۔ وہ فوراً خیال خونی کے ذریعے اس عہدیدار کے دماغ میں پہنچا۔ وہ اپنی وائف کے سلسلے میں اس قدر الجھ گیا تھا کہ اسے وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔
وہ تقریباً پون گھنٹے بعد آیا تو پتہ چلا وہ خاص آدمی آ کر جا چکا ہے۔ اس خاص آدمی کو صرف آنا تھا اور سامان سے بھری ہوئی گاڑی لے کر چلے جانا تھا اور وہ جا چکا تھا۔ کوبرا جھنجھلا کر رہ گیا۔ اب وہ اس خاص آدمی کی آواز نہیں سن سکتا تھا۔ اس عہدیدار کی سوچ نے بتایا کہ وہ اس خاص آدمی سے فون پر رابطہ نہیں کر سکے گا کیونکہ اسے اس کا فون نمبر نہیں بتایا گیا ہے۔ ایک عہدیدار ہی ایسا تھا جس کے ذریعے کوبرا اس خاص آدمی تک پہنچ سکتا تھا۔ اب کامیابی کی کوئی صورت نہیں رہی تھی۔ وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کرنے والا بری طرح ناکام ہو گیا تھا۔ الپا نے صحیح وقت پر اینجی کو اغوا کر کے کوبرا کے زبردست منصوبے کو خاک میں ملا دیا تھا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ الپا نے اس کی لا علمی میں اس کی چہیتی بیوی کو اعلی کار بنایا ہے۔